السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے منی لال بنیا وہابی ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے تھے اور اس قصبے میں ایک گھر بنیا کا بھی تھا اور اس کی ایک دکان تھی۔ پورے قصبے میں صرف ایک ہی دکان اس بنیے کی تھی اور اس کے یہاں ضرورت کے سارا سامان مل جایا کرتا تھا۔ جیسا کہ دیہاتوں میں رواج تھا کہ لوگ ادھار سامان خرید لیا کرتے تھے اور جب فصل تیار ہوتی تھی تب لوگ اپنا اپنا غلہ بیچ کر اس کی قیمت ادا کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قصبہ کے سارے لوگ اپنا لین دین اس بنیے سے کیا کرتے تھے اور پہلے گاؤں اور دیہات کے لوگ امام کو بھی گلے پر رکھ لیا کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھانا اور بچوں کو تعلیم دینا اور جب فصل تیار ہوگی تو اپنی تنخواہ لے لینا۔ تو اس قصبہ کے امام صاحب بھی اس بنیے سے قصبہ والوں کی طرح لین دین کرتے تھے اور جب امام صاحب کو غلہ ملتا تو وہ بھی اس کو بیچ کر اس بنیے کا قرض ادا کرتے تھے۔ مگر ایک سال امام صاحب کے اوپر قرض زیادہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے پورا غلہ بیچ کر بھی بنیے کا قرض ادا نہ کر پائے تھے۔ تو بنیے نے امام صاحب سے سخت تقاضا کیا اور آئندہ سامان نہ دینے کو کہا۔ تو یہ بات امام صاحب کو بہت کھٹکی اور سوچنے لگے کہ اس بنیے سے کیسے جان چھڑایا جائے۔ تو امام صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ جمعہ کے دن اس بنیے کے خلاف تقریر کی جائے۔ تو جمعہ کے دن نماز سے پہلے امام صاحب نے پوری جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ صاحبان بہت ہی بھولے بھالے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی کچھ خبر بھی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو دین سے بھٹکانے کے لیے ہمارے قصبے میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ یہ منی لال بنیا تو وہابی ہو گیا ہے اور وہابیوں سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس سے بات چیت کرنا اور اس کے یہاں سے لین دین کرنا حرام ہے۔ قصبہ اور دیہات کے لوگ بہت ہی بھولے اور سادہ مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب کی تقریر سن کر سب چونک اٹھے اور سب کے سب کہنے لگے کہ اب ہمارے قصبے میں بھی وہابی کے قدم آ گئے۔ چنانچہ امام صاحب کا یہ اعلان سن کر سب جماعت والوں نے اس بنیے کی دکان سے خرید و فروخت بند کر دیا۔ جب 2-4 دن گزر گئے اور اس کی دکان پر کوئی بھی سامان لینے نہیں گیا تو بنیا سوچنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ دکان پر کوئی بھی آدمی سامان خریدنے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو بنیا کا ایک دوست مسلمان تھا، اس سے جا کر اس نے پوچھا کہ آج کل آپ کے برادری کے لوگ دکان پر سامان خریدنے کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے کہا، آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے اور تیرے اوپر وہابیت کا اثر آ گیا ہے، اس لیے ہم سب آپ کی دکان سے سامان بالکل نہیں خریدیں گے۔ تو منی لال نے کہا، بھائی مجھ میں وہابیت کا اثر آ گیا؟ آپ صاحبان سے یہ کس نے کہا؟ تو اس مسلمان نے کہا کہ یہ ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ منی لال بڑا سمجھدار بنیا تھا، فوراً سمجھ گیا مولوی صاحب سے جو قرض ادا کرنے کا سختی سے تقاضا کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ بات بنائی ہے۔ چنانچہ دوسری رات کو ڈھیر سارا سامان لے کر منی لال بنیا امام صاحب کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو منی لال نے آہستہ سے کہا کہ آپ کا خادم منی لال۔ تو مولوی صاحب دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ یہ اب پھنسا تو آیا ہے۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا تو منی لال نے سارا سامان سے بھرا ہوا ایک تھیلا
ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ آپ ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اور منی لال نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور آئندہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہ آپ ہی کی دکان ہے، آپ جو چاہیں لے جائیں۔ ہم آپ سے روپیوں کا تقاضا ہرگز نہیں کریں گے، بس آپ اپنی جماعت والوں سے کہیں کہ میری دکان سے لین دین چالو رکھیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ منی لال آپ بالکل نہ گھبرائیں، آنے والے جمعہ کو میں کہہ دوں گا۔ اور بنیا مہا چالاک ہوتا ہے، اس نے سوچا بھلے ایک مولوی کو مفت دینا پڑے، ہم اس کو دوسروں سے وصول کر لیں گے۔ پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو امام صاحب جماعت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ سے رات رات بھر دعائیں مانگی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ منی لال بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی اور اہل سنت والجماعت میں پھر داخل ہو گیا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ ہمارا قصبہ اب وہابیت سے پاک ہو گیا۔ لہذا اس اعلان کے بعد آپ لوگ جس طرح پہلے منی لال سے خرید و فروخت اور لین دین کرتے تھے اسی طرح شروع کر دیں۔ فائدہ: اس مولویانہ لباس میں دنیا داروں نے اپنی اپنی دنیا بنانے کے لیے نہ جانے کس کس طرح سے قوم کو گمراہ کیا۔ کبھی 40ویں کے نام پر روپیے وصولے گئے، تو کبھی فاتحہ خوانی کے نام پر، تو کبھی مزاروں پر چادریں چڑھوائیں، تو کبھی مزاروں کو سجدہ کروایا گیا، اور اگر کسی نے اس پر نکیر کی تو اس کو دیوبندی، وہابی یا کافر کہہ کر فتویٰ لگایا گیا اور اس کو ستایا گیا اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے پر اصرار کرایا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔